آج ہی کے دن یعنی 1 ستمبر 1880 عیسوی کو جنگ قندھار لڑی گئی۔ جنگ قندھار دوسری اینگلو افغان جنگ کا آخری بڑا تنازع تھا۔ جنوبی افغانستان میں جنگ برطانوی افواج کے جنرل فریڈرک رابرٹ کی سربراہی میں اور ایوب خان کی سربراہی میں افغان فورسز کے مابین لڑی گئی۔ اس کا اختتام برطانوی فتح کے ساتھ ہوا، جس میں تباہ کن افغانوں کو مجموعی طور پر 3000 ہلاکتوں کا نقصان ہوا۔ آج کے دن 1883 عیسوی کو مرزا فرت اللہ بیگ کی پیدائش ہوئی۔ مرزا فرت اللہ بیگ اردو کے ممتاز مزاح نگار تھے۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حشمت بیگ تھا۔ ابتدائی تعلیم دہلی میں حاصل کی۔ BA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ریاست حیدرآباد میں ملازمت اختیار کر لی اور وہاں مختلف عدالتی عہدوں پر فائز رہے۔ آخر میں ریاست میں معاون ہوم سیکرٹری ہو گئے اور اسی عہدہ سے وظیفہ یاب ہوئے۔ حیدرآباد کی ادبی صحبتوں نے مرزا فرت اللہ بیگ میں ادبی ذوق کو جلا بخشی اور اس کا شوق قلم مزاح نگاری میں جلانیاں دکھانے لگا۔ فرت اللہ بیگ کا سب سے پہلا مضمون عصمت بیگ کے فرضی نام سے شائع ہونے والا رسالہ افادہ میں چھپا۔ اس کا عنوان ہم اور ہمارا امتحان تھا۔ 1937 عیسوی سے باقاعدہ لکھنا شروع کیا۔ اگرچہ انہوں نے ہر موضوع، تاریخ، تحقیق وغیرہ پر لکھا، مگر مزاحیہ رنگ غالب رہا۔ ان کے مضامین کے مجموعے مضامین فرد کے نام سے چھپ چکے ہیں۔ ان کی کئی تحلیقیں مثلاً میری داستان، دہلی کا یادگار مشاعرہ، نذیر احمد کی کہانی وغیرہ ادب میں یادگار رہیں گی۔ مرزا فرت اللہ بیگ کا انتقال 27 اپریل 1947 عیسوی کو ریاست حیدرآباد میں ہوا۔ آج کے دن 870 عیسوی کو محمد بن اسماعیل بخاری کا انتقال ہوا۔ محمد بن اسماعیل بخاری امام بخاری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ امام بخاری کا نام محمد کنیت ابو عبداللہ ہے۔ والد اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ ہیں۔ امام بخاری کے پردادا مغیرہ حاکم بخارا امام جعفری کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ امام بخاری کی ولادت بروز جمعہ 19 جولائی 810 عیسوی کو بخارا شہر میں بعد از نماز جمعہ کو ہوئی۔ آپ کے والد بھی ایک محدث تھے اور امام مالک کے شاگرد تھے، مگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانچ پڑتال، پھر ان کی جمع و ترتیب پر آپ کے مسائل جمیلہ کو آنے والی تمام مسلمان نسلیں خراج تحسین پیش کرتی رہیں گی۔ آپ کا ظہور پرسرور عین اس قرآنی پیشن گوئی کے مطابق ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 3 میں فرمائی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ زمانہ رسالت کے بعد کچھ اور لوگ بھی وجود میں آئیں گے جو علوم کتاب و حکمت کے حامل ہوں گے۔ حضرت امام بخاری یقیناً انہی پاک نفوس کے سرحیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آل فارس میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ اگر دینی علوم ثریا ستارے پر ہوں گے تو وہ وہاں سے بھی ان کو ڈھونڈ لائیں گے۔ امام بخاری کا درجہ احادیث کو چھان پٹک کر ترتیب دینے میں اتنا اونچا ہے کہ بلا اختلاف صحیح بخاری شریف کا درجہ صحت میں قرآن پاک کے بعد پہلا ہے۔ اس بارے میں خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی ہو۔ بیت اللہ شریف میں اسے میں نے تالیف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لیے اختصارہ کیا۔ مجھے جب ہر طرح سے اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا تب میں نے اس کے اندراج کے لیے قلم اٹھایا۔ اس کو میں نے اپنی نجاحت کے لیے جہد بنایا ہے اور 6 لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کر میں نے اسے جمع کیا ہے۔ امام بخاری نے احادیث کے حصول کے لیے کئی علاقوں کا سفر کیا۔ امام صاحب سفر و حضر میں ہر جگہ تالیف کتاب میں مشغول رہا کرتے تھے اور جب بھی جہاں بھی کسی حدیث کے صحیح ہونے کا یقین ہو جاتا اس پر نشان لگا دیتے۔ اس طرح 3 مرتبہ آپ نے اپنے ہی ذخیرہ پر نظر فرمائی۔ آخر تراجم ابواب کی ترتیب اور تہذیب اور ہر باب کے تحت حدیثوں کا درج کرنا، اس کو امام صاحب نے ایک بار حرم شریف میں اور دوسری بار مدینہ منورہ مسجد نبوی ممبر اور محراب نبوی کے درمیان بیٹھ کر انجام دیا۔ اسی تراجم ابواب کی تہذیب و تبویب کے وقت جو حدیثیں ابواب کے تحت لکھتے پہلے غسل کر کے اختصارہ کر لیتے۔ اس طرح پورے 16 سال کی مدت میں اس عظیم کتاب کی تالیف سے فارغ ہوئے۔ امام بخاری نے 61 سال 11 ماہ 18 یوم کی عمر میں بروز جمعہ کو 1 ستمبر 870 عیسوی کو بعد از نماز عشاء ہرتنگ میں وفات پائی، جو سمرقند شہر سے 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ کی تدفین بھی سمرقند میں ہی ہوئی۔